الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کی تھی۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ عظیم نبی کے عظیم معجزہ کی بات ہوئی تھی، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں رب کائنات کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں تمام نبیوں نے
نماز پڑھی۔ تو یہ حضور اسلام کا اسراء ہے، آپ کی سیر مبارک ہے۔ اس سیر مبارک سے آگے کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو معراج کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو روانگی ہے مسجد اقصی سے لامکان کی طرف، یوں تو اس معجزے کے اسرار و رموز کو بیان کیا جائے تو یہ ختم ہونے کو نہیں ہے، اس لیے کہ کمال اس کے ختم ہوتے ہیں جس کے کمال کی حد ہوتی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا آقا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سبھی تمہارے در کے رستے تم اس کی بارگاہ تک رسا ہو، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی یہ چال تو دیکھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ بلکہ ایک مقام پہ امام علیہ سنت نے کہا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو یہ عقل سے ورا معجزہ ہے اور یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس معجزہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق بطور امتحان چھوڑا کہ جو بھی عقل کا گھوڑا دوڑائے گا وہ رستے میں رہ جائے گا، وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ عظمت اور شان اور مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت گرامی اب یہاں پہ مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے لیے انتظامات کا جو سلسلہ مسجد اقصی سے اللہ رب العزت کی جانب کیا گیا کچھ اس طرح سے تھا اس طرح سے تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی سے پہلے آسمان کی جانب سفر کرتا ہوں تو جبریل امین 600 پروں والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے نور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یعنی کوئی بندہ جیسے مزے سے لطف اندوز ہوتا ہے، جھولے لیتا ہے، یعنی یہ کیفیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اقصی سے یہ معراج جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی شروع ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف یہ میرا پہلا قدم جو یہ اٹھا۔ تو پہلے آسمان پہ مختلف روایات کے مطابق اللہ رب العزت کے نبی درجہ بدرجہ آپ کا استقبال جو ہے وہ فرماتے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو اپنا دیدار جو ہے وہ کرواتے گئے۔ ہر آسمان پہ دربان سوال بھی کرتا رہا، جبریل دستک دیتے ہیں، حضور ٹھہرتے ہیں، دربان پوچھتا ہے کون، جبریل آگے سے جواب دیتے آنا جبریل میں جبریل ہوں، تو وہ کہتا ہے ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس طرح کی بہت سی محبت بری باتیں ہیں جو ہر آسمان کے اوپر ہوئی، اور تمام آسمانوں کے جو مکی ہیں وہ فرشتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ سے کلام گفتگو کے لیے بے تاب ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ بھی اس طرح استقبال ہوا، فرشتے نے پوچھا کون، جبریل نے کہا میں جبریل ہوں، ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ 500 سال کی مسافت کی موٹائی ہے آسمان کی۔ تو فرشتہ پوچھ رہا ہے، نظر فرشتے کی بھی کتنی تیز ہے،
کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرشتہ آگے سے کہتا ہے اَأُرْسِلْتَ إِلَيْهِ، کیا ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا؟ تو جبریل علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ فرشتے کو پکڑ کے کہتے ہو خدا کے بندے، فرشتے بھی تو بندے ہیں نا اللہ کے، ابھی تو گزر کے گیا ہو اور تو نے کبھی میرا رستہ ہی نہیں بند کیا، آج کیوں آسمان کے دروازے کو بند کر لیا؟ تو پتہ ہی چلا کہ فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ حضور یہاں توقف فرمائیں، ٹھہریں، اور ہم ان کے فیض سے، ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اب آسمان کی موٹائی اتنی ہے جناب، فرشتہ پوچھ رہا ہے اس کو یہ آپ عقل پہ پیش کریں کہ 500 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت سے کیا مراد ہے؟ کتنے میل بنتے ہوں؟ تو میں نے ابتداءً یہ بات کی، یہ معجزہ جو معراج ہے یہ آپ کی عقل کو لگام دینے کے لیے۔ تم اللہ رب العزت کی کائنات کی سیر کر سکتے ہو لیکن کائنات کا راز نہیں جان سکتے، کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جس رب کی کائنات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کتنی مخلوقات ہیں، سمندر ہیں، آسمان ہیں، زمینیں، ان میں کیا کیا چیزیں ہیں موجود ہیں، تو جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے اس شخصیت کی ذات یا اس کی شان کا احاطہ کیسے کر سکتے؟ سمجھنے والے تو یہ بات ہے۔ اب 500 سال کی مسافت ہے جناب، فرشتہ پوچھ رہا ہے، جس نبی کے خدام فرشتے ہوں اور وہ ایک خادم کی یہ شان ہے کہ وہ 500 سال سے سوال کر رہا ہے، مسافت سے سوال کر رہا ہے، تو پھر اس خادم کی آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی عقلوں والے پیچھے رہ جاتے، عقلوں والے پیچھے رہ جاتے۔ اسی لیے تو لوگ معراج کو بیان نہیں نہ کرتے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بیان کیا بس بات ختم ہو۔ تو اگلی حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ حدیثیں ہم کدھر ڈالیں گے بھائی؟ بات یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت جو ہے اس کا اور اظہار، اور یہ عقل کو دخل نہ دے۔ اتھے عقلاں والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے، اتھے عقلاں والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے۔ معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ جان والا، سدیا طالب نے تے مطلوب گیا، جبرائیل سی صدقے لے جان والا، بازے آخ دے نے بن دروازے آندے، کیویں گیا ورش تے جان والا، امبر عقل نو کی یہ دخلے تھے جانے جان والا، یا لے جانے ایتھے عقلاں والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے، جبریل بھی نائے، جبریل بھی نائے دس سکیا کہ تو تک رسائی تیری ہے، جبریل بھی نائے دس سکیا کہ تو تک رسائی تیری ہے۔ اللہ فرمایا پہلے آسمان پہ سوال و جواب ہوئے، دوسرے آسمان پہ سوال و جواب، تیسرے آسمانوں پہ سوال و جواب، حضور سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص آپ کو جانتا ہو آپ کا نام پوچھ لے تو ناراض نہیں ہونا۔ فرشتے حضور کو جانتے تھے لیکن حضور کا نام بھی پوچھ، یہ تو انہوں گلیا گیا ہے، اسپیشلی گلیا گیا ہے کہ ذرا دورانیہ گفتگو کا لمبا ہو جائے اور اللہ کے نبی سے گفتگو جو ہے وہ طویل ہو جائے۔ حضرت گرامی ساتھ میں آسمان تک یہی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، یہ ہلکی سی میں آپ کو شیئر کروں، سدرۃ المنتہا جس کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، آپ جلوہ فراز ہوتے ہیں
حضرت جبریل امین نبی الاسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ٹھکانہ ہے، یا رسول اللہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، آپ مہربانی فرمائیے یہاں کچھ توقف فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ توقف فرماتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل اب آگے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضور نے جبریل سے پوچھا کہ تمہارے پر کتنے؟ عرض کیا حضور 600۔ فرمایا ان کی طاقت کتنی؟ فرمایا 2 پروں کی طاقت یہ کہ زمین و آسمان کو اس کے اندر میں دبا سکتا ہوں۔ 2 پروں کی طاقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے ان کو میں دبا سکتا ہوں، تو جس کے 600 پر ہوں۔ جبریل کا جواب کیا تھا آگے سے کہ یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ نور جل سکتا ہے؟ جبریل نے یہ سوال کیوں کیا، یہ جواب کیوں دیا اللہ کے نبی میں آگے نہیں جا سکتا؟ آپ بشر ہیں، بشر آگے جا رہے ہیں، نور کہہ رہے ہیں میں نے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جبریل نے ایک عقیدہ دیا، وہ یہ تھا کہ اگرچہ میں نورانی مخلوق اور نوریوں کا سردار بھی ہوں لیکن ان جیسا نہیں ہوں، نوریوں کا سردار بھی ہوں، ان جیسا نہیں ہوں۔ یہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، نہ میری نورانیت ان جیسی ہے، دہیا قلبی کی شکل میں ہوں، تو نہ میری بشریت پھر ان جیسی ہوگی۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میں آپ جیسا نہیں ہوں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ میری طرح ہوتے تو آپ بھی یہاں رک جاتے، اور اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ لیتے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ اے اللہ کے نبی آپ جا رہے مجھے بھی ساتھ لے چلے، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ سے لگ جائے تو وہ جلتا نہیں ہے۔ آٹے کی حضور روٹی بنائیں تو وہ پکتی نہیں ہے۔ دسترخوان کو آگ میں جلائیں تو جلتا نہیں ہے۔ اگر جبریل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھام لیتے، حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے اگر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا تو آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن جبریل نے یہ نہیں کہا، جبریل نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ آج نا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذہن میں یہ بات ہی پیدا نہیں ہونے دی، جبریل کی توجہ اس طرف نہیں جانے دی۔ کیوں نہیں جانے دی؟ اس لیے نہیں جانے دی کہ آج ملاقات ہے محب اور محبوب کی، تو تیسرا بندہ کچھ بخل ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ آپ کسی بندے سے کہیں یار فلاں وقت میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملو آ کے، تو کوئی تیسرا بندہ آ جائے، اگرچہ وہ بھی آپ سے محبت کرنے والا ہو، تو آپ ڈسٹرب ہوں گے؟ کوئی نہیں، یار میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے، اور پھر اللہ محبوب
اللہ رب العزت نے جبریل امی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں پیدا ہونے دی کہ جبریل اس خواہش کا بھی اظہار کرے. اگر جبریل اس خواہش کا اظہار کرتے تو حضور نے نہ کو نہیں کرنی تھی. حضور نے جواب نہیں دیا. جواب ان کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اور جو مرضی مانگ لے تو انکار ہوتا ہے. یہاں پہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات حضور خود فرما رہے ہیں میں مانگ لو مانگ لو مانگ لو. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مانگتے ہیں؟ حضور سے حضور کو ہی مانگ لیتے ہیں. حضور سے یہ کیسی بات ہے؟ حضور سے حضور کو مانگ رہے ہیں. آپ کو ہمارے جیسا یہ بھی دے دیں یہ بھی دے دیں یہ مکان دے دیں گاڑی لے کے دے دیں یہ لے دیں فلاں لے دیں جو بھی خواہشات ہوتی ہیں انسان کے اندر دل میں چھپی ہوتی ہیں. لیکن صحابی کیا مانگ رہے ہیں؟ تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. حضرت جبریل امین رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں یہ سوال بھی عرض نہیں کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے چلے. نہیں یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ بات ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہونے دی. سوال ہی اس طرف توجہ نہیں آنے دی کہ جبریل اگر ساتھ آئے گا تو ملاقات میں مخل ہوگا. تو رب ذوالجلال یہ پسند نہیں فرما رہا تھا کہ کوئی اور آ کے اس ملاقات میں مخل ہو. تو حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں یا رسول آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. میں نے کہا جبریل یہ کوئی یاری تو نہیں ہے؟ کہاں سے؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کے یہاں تک آگے ہو آگے نہیں جاتے؟ میں یا رسول اللہ یہ مجھے حکم یہاں تک ہے اگر آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اب بخاری شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی طرف سفر کر رہا ہوں تو مجھے ایک آواز آئی. مجھے آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ ادنو منی میرے قریب ہو جاؤ. حضور فرماتے میں نے ایک قدم اٹھایا اور اس ایک قدم نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس مقام تک جہاں میں کھڑا تھا. ایک قدم میں نے اتنا فاصلہ جو ہے وہ طے کیا. جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بخاری لکھا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اس طرح کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قدم نہیں 1000 قدم اللہ رب العزت کی جانب اٹھایا. کتنے قدم جی؟ امام بخاری کا 1000 قدم. اب دیکھیں نا یہیں پہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ لوگ نا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی محبت کی باتیں کرنا یہ سنیوں کا طریقہ ہے. شاید یہ محبت میں رہتے ہیں فضائل میں رہتے ہیں. ایسی بات نہیں. یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ حضرت امام بخاری کا بھی طریقہ ہے. حضور 1000 قدم میں نے اٹھایا اللہ رب العزت کے قرب کی جانب اور ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا. ہر قدم میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں نے اتنا فاصلہ طے کیا. پھر حضور فرماتے ہیں آگے میں پہنچا تو ایک آواز آئی مجھے
قف یا محمد، اے محمد ذرا رکیے، ٹھہریے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں یہ آواز مبارک جو ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی، صدیق کی آواز کے مشابہ تھی۔ اے محمد ٹھہریے، ان ربک یصلی، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر کی آواز اس لیے سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی جو وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کی کیفیت بدلتی تھی، اب نبی علیہ السلام کی کیفیت نہ بدلے، اللہ رب العزت کے قرب کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو فرمایا رب ذوالجلال آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بڑھتا 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 مجھے وہ مقام ملا جو کسی نبی کو نہ ملا، جو کسی نبی کے حصے میں نہ آیا۔ وہ مقام کیا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیفیت نہیں بدلی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت کلیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے پہاڑ پہ تجلی آئے گی، وہاں سے منعکس ہو کر تمہاری جانب بڑھے گی۔ پہاڑ برداشت کر گیا اور اس پہاڑ پر تجلی ٹکرانے کے بعد کی جو شعائیں ہیں یا جو انوار ہیں وہ تم برداشت کر کے دیکھ لیں گے، یہ شاید آپ دیکھ سکو۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ سوئی کے سوراخ کے برابر، بلکہ بعض نے کہا تو اس سے بھی کروڑویں حصے کی وہ تجلی تھی، تو پہاڑ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، مڑے ذرا جو جل کے راکھ ہو۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ خر موسیٰ صاحب، موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے گر پڑ، بے ہوش ہو گئے، اور میرے آقا یہ انفرادیت ہے نا حضور علیہ السلام کی، حضور کے حسن و جمال میں اضافہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں، اور اللہ کا نبی مسکراتا وہ واپس آ رہا ہے، اہل ذات کو دیکھ کے مسکراتا وہ اللہ کا نبی واپس آ رہا ہے، حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا، حسن و جمال، اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بیٹھے تھے، کسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات شروع کر دی، تو وہ بات کرتا گیا، آپ سنتے گئے فرمانے لگے کہ یوسف کی شان یہ ہے، یہ تفسیر مزری کے اندر بھی موجود ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا 13 سال کی عمر میں آپ کا وزن 5 من تھا۔ کتنا وزن؟ 5 من 13 سال کی عمر میں جب بکنے کے لیے بازار میں آئے، اور خوب یعنی یہ کوئی بے ڈھنگا نہیں تھا جس طرح کا پیٹ بندے کا بڑا ہوا ہو اور برا حال ہوا ہو، یعنی ان کا قد مبارک 13 سال کی عمر میں جسم اور وزن مبارک، یوسف علیہ السلام کا 5 من وزن 13 سال کی عمر میں تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھا یہ 5 مرتبہ تولے گئے، 5 مرتبہ تولے گئے، ایک مرتبہ کستوری سے، یعنی 5 من کستوری، بات سمجھ، ایک مرتبہ سونے سے 5 من سونا، ایک مرتبہ چاندی سے 5 من چاندی، ایک مرتبہ کپڑے سے، یعنی اس دور میں کپڑا اتنا مشکل، 5 من
کپڑا اور ایک مرتبہ ریشم سے. کون تولے گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے بات کرنے والے، یوسف کے حسن کی تعریف کرنے والے، ذرا یوسف کے نبی کی تو بات کرنا. آپ نے ایک جملے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ بات ختم کر فرمایا تورا دیدہ با یوسف راش و نیدہ. ہائے 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 اللہ کہ محبوب بات یہ ہے، یوسف نے تو اللہ کا سنا تھا، اتنے حسین تھے، تیری ذات تو وہ جس نے رب کو دیکھا ہے، تیرے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حضور واپس تشریف لائے نا، سبحان اللہ، تو آپ کے حسن و جمال میں بڑی ترقی ہو چکی تھی. رب ذوالجلال کی ذات کو دیکھ کے حضور واپس آ رہے ہیں. اللہ، اس ذات کو دیکھ کے واپس آ رہے ہیں جس ذات کے بارے میں سب نے سنا ہوا ہے، دیکھا کسی نے نہیں. سب نے سنا ہوا ہے، دیکھا اس ذات کو کسی نے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تجلی پڑھی نا آپ پہ، تو کہتے 40 میل دور پتھر پہ چلتی ہوئی چونٹی، رات کے وقت پتھر پہ چلتی ہوئی چونٹی، دن نہیں رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. حالانکہ جواب یہ مل چکا تھا، لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکیں گے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے ہی نہیں، ہم دیکھ نہیں سکیں گے، کوئی اور ہیں جو دیکھیں گے، جن کا ایسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی قوت سماعت، قوت بصارت میں کیا کمال تھا. موسیٰ علیہ السلام چونٹی رات کے وقت دیکھ رہے ہیں، چونٹی چل رہی ہے، اس کے پتھر کے اوپر چل رہی ہے. لیکن آج کے دور میں اس چونٹی کو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، سیٹلائٹ مشین جو نظام سسٹم سے دیکھا جا سکتا ہے، پتھر کے اندر موجود کیڑے کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرے نبی کی نظر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے آگے کی طرف تو انہیں نظر آ جاتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں حضور نماز پڑھاتے ہیں تو پیچھے مقتدیوں کے جسم پہ نہیں، ان کے دل اور دلوں کی حالت. میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، آپ بتا سکتے ہیں میرے دل کی حالت کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے. میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی شان یہ کہ حضور نماز پڑھا رہے ہوتے تو سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام یہ فرما دیتے تھے یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ. فرمایا تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع خضوع رب ذوالجلال نے مجھ پر مخفی نہیں کیے. میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دلوں کی حالت کو، ان میں تواضع کتنی، ان میں خشیت کتنی ہے، ان میں ڈر کتنا ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں.
تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم پاک کی خیرات، اس میں جو مزید ترقیاں تھیں، یہ معراج کی رات ہوئی۔ حضرات گرامی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی، مختلف روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب وہ دست قدرت کیسا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، اس سے واقف کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا نبی جانتا ہے، اور کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ اور نبی کریم اسلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے اور رب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میری اور رب ذوالجلال کے درمیان فاصلہ اتنا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا، ایک اس میں دھاگا ہوتا ہے، ایک قوس ادھر ہے، قوس ادھر ہے، اب درمیان میں مصطفیٰ، ایک قوس عالم وجوب کی، دوسری عالم ممکنات کی، درمیان میں رب ذوالجلال کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اگر مجھے نہ پیدا فرماتا، اللہ اپنی مخلوق کی جانب مخاطب نہ ہوتا کہ ادھر وجوب ہے، ادھر ممکنات ہے، ادھر خالق ہے، ادھر مخلوق ہے، درمیان میں میں کھڑا ہوں، درمیان میں میں کھڑا ہوں، خالق سے فیض لے رہا ہوں بتقاضۂ نورانیت، اور مخلوق میں تقسیم کر رہا ہوں بتقاضۂ بشریت۔ اگر اللہ مجھے نہ پیدا فرماتا تو رب مخلوق سے خطاب ہی نہ کرتا، اللہ مخلوق کی جانب توجہ نہ کرتا۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اور مخلوق کے درمیان میں میری ذات ہے، میں مخلوق میں بھی شامل ہوں، بتقاضۂ بشریت اور رب ذوالجلال سے فیض لے رہا ہوں بتقاضۂ نورانیت۔ فرمایا امام علیہ سنت نے ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے دست قدرت رکھا اور رب کائنات نے اعلان فرمایا ہر کسی کے علم کی ایک انتہا ہوتی ہے، پر میرے محبوب کے علم کی انتہا کوئی نہیں۔ میں نے کیا دیا اپنے محبوب کو؟ قرآن فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ،
میں نے جو بھی دیا سو دیا تمہیں، اس سے کیا تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا؟ ہر شے کا علم میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے عرش پر بٹھا کے اپنے نبی کو یہ مقام بخشا، یہ مرتبہ بخشا۔ اے میرے محبوب، یہ تخت یہ عرش میں نے اس لیے بنایا تھا کہ معراج کی رات تو میرے پاس آئے گا، تجھے اس پہ بٹھا کے فرشتوں کو بتاؤں گا میرے محبوب آئے، تم ہی مشورہ دینے والے ہو۔ آج انسانیت اس مقام پر پہنچی، رب ذوالجلال فرماتا اس لیے میں نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، یہ مقام ملا عرش پر گزر کی وجہ سے، دل فرش پر ہے تیری نظر، محبوب تو عرش سے ہو کے آیا تو دل فرش پر ہے، دل فرش سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ یہ معراج کی عظمت ہے، یہ معراج کی شان ہے۔ حضور جب تشریف لائے، رب ذوالجلال نے کوئی شے بھی مخفی نہیں چھوڑی۔ حضور فرماتے ہیں جب جانے کا موسم آیا، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جانے کو جی نہیں چاہ رہا، کیونکہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوشے لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے، نبی روتے رہے، رسول روتے رہے، یا اللہ دیدار کرا، مسلسل انکار ہوتا رہا، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام رب ذوالجلال نے خود بلا کے یہ مقام یا اللہ مجھے ملا ہے، میرا جانے کو جی نہیں کرتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب اگر تو نہیں جائے گا انہیں نمازیں کون سکھائے گا، صدیق کیسے بنیں گے، عمر کیسے بنیں گے، تیرے اتنے غلام کیسے بنیں گے یا اللہ پھر دیدار۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تو فرض نماز پڑھو گے اے میرے محبوب میں رب عرش تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی فرض نماز کے سجدے میں سر رکھے گا میرے محبوب تمہیں عرش الہی والا دیدار میں سجدے میں کرواؤں گا۔ اب حضور جب واپس تشریف لائے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اے کلیم علیہ السلام نے عرض کیا کیا لے کے آئے تحفہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ایک اور حدیث پاک رہ گئی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں جب اللہ رب العزت کے قرب میں تھا میں نے ایک مقام دیکھا، اللہ کے عرش کے قریب ایک پردہ تھا، اس پردے میں ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا یہ کون ہے، کون ہو، کوئی نبی ہے، رسول ہے؟ قیل لا، کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے آواز آئی، کہا گیا مجھے، قیلا سے تعبیر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے لسانہ رطب من ذکر اللہ، کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یہ تحفہ معراج ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا، نچوڑ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے بیٹھا کہاں پہ؟ عرش کے پردوں کے قریب ایک پردہ ہے، اس پردے میں چھپا بیٹھا ہے،
نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ فرمایا دوسری صفت اس کی یہ ہے، ایک تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لسان ہو رطب من ذکر اللہ، کہ اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ دوسرا قلبہ معلق بالمسجد بالمساجد، اس کا دل جو ہے نا مسجد میں اٹکا رہتا ہے، بڑا خیال کرتا ہے، باہر ہوتا ہے، جب جانے لگا مسجد دیکھتا ہے کہ نیچے کوئی تنکا تو نہیں پڑا ہوا، اٹھا لیتا ہے، کوئی ٹوٹی تو نہیں کھولی ہوئی، فکر رہتی ہے۔ لوگ گھر کی فکر رکھتے ہیں نا، ادھر کوئی فکر نہیں رکھتے۔ گھر کی فکر بہت لوگ رکھتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی ہر چیز کا خیال رکھتے، یہاں نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کا قلب مسجد میں اٹکا رہے، یہ وہ آدمی ہے، بیٹھا کدھر ہے، جس کا جی بار بار کہے میں مسجد میں جاؤں اور اللہ کے گھر کا کوئی نقصان ہو رہا ہے میں اس کو سنبھالوں۔ اس لیے مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، ہوتے اپنے کام میں، دماغ ان کا چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں بتیاں بند ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، قالین خراب تو نہیں ہوا، کوئی ٹوٹی تو نہیں کھلی رہ گئی، کوئی واش روم تو نہیں بند ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرتا رہے، اللہ کے گھر میں اس کا دل معلق، وہ پھرتا باہر اور دل ادھر لگا ہوا ہے، سوچ ادھر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے۔ اور فرمایا مجھے آواز آئی کہ تیسری اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں نہیں ملتی، یہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تو کوئی اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ یہ تین صفتیں اس بندے کی ہیں جو بندہ اللہ کے عرش کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ یہ تین صفتیں میری امت کبھی نہ بولے، تین چیزیں دوبارہ دہرا دو۔ ایک تو اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے، دوسرا دل مسجد میں اٹکا رہے، دل مسجد میں اٹکا رہے، تیسرا کسی کے والدین کو گالی نہ دے، کہ کہیں کسی کے والدین کو گالی دینے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو تو نہیں کوئی گالی دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جناب کلیم علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے، تحفہ کیا لے کے؟ میں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں لے کے آیا ہوں۔ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ امت نہیں پڑھی۔ کتنے چکر لگایا تو کم کروائیں کم کروائیں کم کروائیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، اللہ نے بلایا تھا تو آپ گئے۔ اب جو 9 چکر لگے ہیں یہ اللہ نے بلایا تو گئے یا اپنی مرضی سے گئے؟ مرضی سے گئے، بات ذرا غور سے سمجھیں۔ حضرت ام ہانی کے گھر جبریل گئے، حضور کو لے کے آئے، مسجد حرام ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر لامکان کی طرف سفر ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اچھا تو موسیٰ آپ ہی مشورہ دو، میں جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے یا اللہ کو تخفیف فرماش میں 50 نمازوں۔ اب 9 چکر اللہ رب العزت کے نبی اللہ اپنی مرضی سے گئے۔ پتہ چلا حضور اگر چاہیں تو اپنی مرضی سے رب کی بارگاہ میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی امت کے ساتھ رب ذوالجلال کا دیدار کرنے کے لیے ایک مرتبہ کا پروگرام بنا اور امت کی تکلیف کے لیے 9 مرتبہ۔ کتنا حضور کو اپنی امت سے پیار ہے کہ اور کم ہو جائیں اور کم ہو جائیں اور کم ہو جائیں اور کم ہو جائیں۔ حضرات گرامی، یہ عظیم معجزہ آپ تشریف لے آئے، آتے ہی جناب باتیں شروع ہو گئی، ایسے ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتے ہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں، کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
نبی کریم علیہ السلام کی شان پر دفاع فرمایا۔ ابو جہل نے بڑا رولا ڈالا کہ کس طرح اس راتوں رات ہی۔ اچھا جی آپ بتائیں جی مسجد اقصی کے ستون کتنے؟ رب نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں میرے محبوب کے سامنے، علم نہیں، اب اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، بتا دو اتنے ستون ہے، فرمایا مسجد اقصی کو سامنے کرو۔ کیوں؟ اب مسجد اقصی سامنے ہونی تھی، حضور نظر بھی اٹھاتے، اور آپ کو سب سے بڑا غیب جو دیکھ کیا ہے، تیری نظر میں ہے رائی رائی، تیری نظر میں ہے رائی رائی، علم میں ہے تیرے ساری خدائی، علم میں ہے تیرے ساری خدائی، تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ساری مسجد اقصی کو میرے محبوب کے سامنے کر دو۔ حضور نے گن گن کے یہ ستون یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے، یہ ساری تفصیل آپ نے بتائی، لیکن ماننے والے اس وقت بھی مانتے۔ صدیق سے پوچھو، فرمایا میرا نبی تو میرا محبوب اگر وہ کہہ دینا کہ میں راتوں رات پتہ نہیں کہاں سے کہاں گیا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ابو جہل والا نہیں ہے کہ اعتراض کرنا، اللہ کے نبی کی ذات اور ان کے معجزات کی کمالات پر اعتراض کرنا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اور مان لینا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اسی لیے ہم بڑھتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اسی کے جلوے امام اہل سنت نے بات ختم کر دی، کہتے اسی کے جلوے، کس کے؟ اللہ کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پیچھے اعتراض کون سا رہ جاتا ہے؟ پتہ چلا اللہ کے نبی کی شان در حقیقت اللہ رب العزت کے کمال کا اظہار ہے۔ یہ مقابلہ نہ کیا کریں، کسی نے رسول اللہ کی شان بیان کر دی تو فرض سمجھا جی یہ دیکھیں جی اللہ کے نبی کو اللہ کے مقابلے میں لے ہیں۔ بھائی حضور مخلوق ہے اور مخلوق خالق کا مقابلہ کر سکتی؟ اللہ کے مقابلے میں آ سکتی؟ نہیں۔ اپنے ذہن میں تھوڑا سی وسعت پیدا کریں۔ رب نے ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ معجزہ معراج رکھا، اب قیامت تک بیان کرتے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرما دیا، بتا دیا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ تم تو اس کے ایک معجزے کو نہیں سمجھ سکتے، تو میرے نبی کی ذات کے بارے میں بات کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔